اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے، اور نہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی تمہارے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا ہے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو گے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام کو رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں اور رحمتیں پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اللہ آپ تمام کو یہ بابرکت ساعتیں اور رحمتیں مبارک کرے۔ اللہ یہ رمضان ہماری زندگی میں مثبت تبدیلی، تقوی کی آبیاری اور قرآن کے ساتھ سفر کی نوید لائے، اور رمضان کی ہر عبادت شعور کے ساتھ ادا کرنے والے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین اکرام، ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145 سے 147 تک کی آیات ماہ ترجمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ آیت نمبر 42 سے ایک موضوع چل رہا ہے، وہ ہے قبلے کے رخ کی تبدیلی۔ پہلے اہل کتاب اور مسلمان بھی بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، مگر اللہ کے حکم کے بعد قبلہ خانہ کعبہ قرار پایا۔ اس پر بنی اسرائیل کا شور اور اعتراضات اٹھے۔ تحویل قبلہ کا حکم 2 ہجری میں نازل ہوا تھا۔ تو اس سلسلے میں ہمارے سامنے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ دراصل یہ جو تحویل قبلہ جو عمل میں آیا تھا یہ 2 شعبان میں آیا تھا۔ اس کے سلسلے میں آتا ہے روایات میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بن برا بن مرو کے ساتھ دعوت پر گئے ہوئے تھے، وہاں ظہر کا وقت ہو گیا اور آپ لوگوں کو نماز کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی گئی تھی کہ تیسری رکعت میں یکایک اس وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبدیل قبلے کا حکم نازل ہوا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ساتھ جماعت میں تمام لوگ بیت المقدس سے کعبے کے رخ کی طرف پھیر دیے گئے، اور اس کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ میں بھی اس کی عام منادی کر دی گئی۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ ایک جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع میں تھے، اور حکم سنتے ہی سب کے سب اسی حالت میں کعبے کی طرف مڑ گئے۔ انیس بن مالک کہتے ہیں کہ بنی سلمہ میں یہ اطلاع دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت پہنچی تھی۔ لوگ 1 رکعت نماز پڑھ چکے تھے، ان کے کانوں میں آواز پڑی، خبردار رہو، قبلہ بدل کر کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے۔ سنتے ہی پوری جماعت نے اپنا رخ بدل دیا تھا۔ سامعین اکرام، یہ حکم اور مسلمانوں میں اس کا رد عمل، اس کے بعد ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ دراصل اسلام اتباع، اطاعت، فرمانبرداری کی روش پر عمل کی تلقین اور عمل چاہتا ہے۔ مسلمانوں نے تو اس کو فوراً قبول کر کے اتباع کر دی، مگر یہود اور نصارہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ نے اس کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دراصل چیز یہی میں ان کو دیکھنا مقصود اللہ تعالیٰ کو ہے کہ کون اللہ کے اطاعت کرنے والا، اس کی رسول کی اطاعت کرنے والا ہے، اور کون الٹا پھر جانے والا ہے۔ یہ کہنے کے بعد امت کو امت وسط قرار دیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، امت وسط کا لفظ اس قدر وسیع معنی میں اپنے اندر رکھتا ہے کہ کسی دوسرے لفظ سے اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے مراد ایک اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف اور توسط سے روش پر قائم ہو، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، اس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں حق اور راستی کا تعلق ہو، اور نہ حق نہ روا تعلق کسی سے نہ ہو۔ پھر یہ فرمایا کہ تمہیں امت وسط یعنی امت مسلمہ کو امت وسط بنا کر قرار دیا گیا، تو لوگوں پر گواہ ہو کہا گیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں جب پوری نوح انسانی اکٹھا ہو کر حساب ان کا لیا جائے گا، اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمے نمائندے کی حیثیت سے تم پر گواہی دیں گے، اور فکر صحیح اور عمل صالح اور نظام
عدل کی جو تعلیم ہم نے انہیں دی تھی وہ اس نے تم کو بے کم و کاس پوری طرح پہنچا دی یا نہیں پہنچائی، اور عملاً ان کے مطابق کام کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے تم کو یعنی تمام امت کو عام مطلب جو ہے انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے اٹھنا ہوگا، اور یہ شہادت دینی ہوگی کہ رسول نے جو کچھ ہمیں پہنچایا تھا وہ ہم نے اسے پہنچانے میں، اور جو کچھ رسول نے ہمیں دکھایا تھا وہ ہم نے دکھانے میں اپنی حد تک پوری کوشش کی یا نہیں کوشش کی۔ یہ ہے وہ امت وسط کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ان پچھلی آیتوں میں تفصیل سے بتایا۔ یہ قبلے کا بدلنا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت وسط قرار دینا اور بنی اسرائیل کو منصب امامت سے معزول کرنا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر فائز کرنے کا ایک اعلان تھا۔ یہ وہ پچھلی تفصیلات تھی جو ہمیں تفصیل کے ساتھ پچھلی آیتوں میں ہم نے اس مطالعے میں لے آئی تھی۔ آئیے ان تفصیلات کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی آیات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ آج کی آیات 145 سے لے کر 147 تک کی آیات ہیں۔ اللہ رب العالمین آیت نمبر 145 میں یوں ارشاد فرماتا ہے کہ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں گے، اور نہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی تمہارے قبلے کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ یہ ہے آیت نمبر 145 کا ترجمہ۔ اس آیت میں مزید روشنی ڈالنے کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 جو ہے اس پر مزید روشنی اس طرح ڈالتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کر لی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی حمایت۔ سامعین اکرام، ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد اس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جو معلومات دی گئی وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی ناراضگی یہ تو نہیں تھی کہ وہ جو اہل کتاب جنہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا تھا وہ سچے طالب حق ہیں، تم ان کے سامنے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق کو واضح کرنے میں کوئی کمی واقع ہو گئی ہے، وہ تو اس لیے ناراض ہو کر منظر عام پر آئے کہ اللہ کی آیات اور دین کے ساتھ وہ منافقانہ اور بازی گرانہ طرز عمل انہوں نے اختیار کر لیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ امت کے سارے لوگ بھی اسی کی اتباع کریں۔ خدا پرستی کے پردے میں خود پرستی کیوں اختیار نہیں کی، یہ ان کا اپنا جو ہے مسئلہ ہے۔ دین کی اصل احکام کو اپنے خیالات اور خواہشات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور سامنے والے کو بھی اسی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دیدہ دلیری سے انہوں نے کام لیا، اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان کو راضی کرنے کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ جب تک تم ان کے رنگ میں نہ رنگ جاؤ گے اس وقت تک ان کو راضی نہیں کر پاؤ گے۔ مزید تفصیلات کے لیے سورہ مائدہ آیت نمبر 48 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ تمہیں آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے کہ اس احکام کے ذریعے جو اس نے تمہیں دیے ہیں تو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تو سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ اس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ سامعین اکرام، یہاں جو ہے جو لوگ اصل دین اور اس کی روح اور حقیقت کو سمجھتے ہیں اور دین میں ان ضوابط کی حقیقت کو حیثیت کو جانتے ہیں اور کسی تعصب میں مبتلا نہیں ہوتے، وہ حق کو جس صورت میں وہ آئے گا پہچان لیں گے اور قبول کر لیں گے۔ ان کو اللہ کے بھیجے ہوئے سابق احکامات کی کوئی جو ہے بعد نہیں ہے اور نہ ہی احکام تسلیم کرنے میں کوئی تعمل ہو سکتا ہے، بخلاف اس کے کہ جو لوگ روح دین سے بیگانہ ہیں اور ضوابط اور ان کی تفصیلات ہی کو اصل دین سمجھ بیٹھے ہیں اور جنہوں نے خدا کی طرف سے آئی بھی چیزوں پر خود اپنے حاشیے بنا کر چڑھا رکھے ہیں، ان پر جمود اور تعصب اختیار کر رکھے ہیں اور ہر اس ہدایت کو رد کرتے چلے جا رہے ہیں جو بعد میں خدا کی طرف سے آیا ہے، ان دونوں قسم کے آدمیوں کو اللہ رب العالمین ان سے الگ کر کے فرماتا ہے کہ یہ آزمائش ضروری تھی، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے شرح میں اختلاف جو ہے رکھا اور جو ہے خانہ کعبہ کو وہ جو قبلے
کی تحویل ہے یعنی قبلے کی جو تبدیلی ہے وہ اسی طرح مطلب جو ہے تبدیل کر کے ان کی آزمائش کی۔ سامعین کرام، تمام شرح سے اصل مقصود نیکیوں اور بھلائیوں کو پانا ہے، اور اسی طرح حاصل وہ ہو سکتی ہے جس وقت جو حکم خدا کا ہو اور اس کی پیروی کی جائے۔ لہٰذا جو شخص اصل مقصد پر نگاہ رکھتے ہیں، ان کے لیے شرح کے اختلافات مناہج کے مطلب فروغ پر جھگڑا کرنے کی بجائے صحیح طرز عمل یہی ہے کہ مقصد کی طرف اس راہ میں سے پیش قدمی کریں جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری حاصل ہو۔ جو اختلافات انسانوں نے اپنے جمود، تعصب، ہٹ درمی اور ذہن کی مطلب جو ہے اپیج سے خود پیدا کر لیے ہیں، ان کا آخری فیصلہ نہ مجلس مناظرہ میں ہو سکتا ہے نہ میدان جنگ میں۔ آخری فیصلہ اللہ رب العالمین خود کرے گا، جبکہ حقیقت بے نقاب کر دی جائے گی اور لوگوں پر منکشف ہو جائے گا کہ جن جھگڑوں میں وہ عمریں کھپا کر دنیا میں آئے ہیں، ان کی تہ میں حق کا جوہر کتنا تھا اور باطل کے حاشیے اس میں کس قدر موجود تھے۔ اس آیت کے اندر، آیت نمبر 145 کے اندر، جو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ قبلے کی تبدیلی کے سلسلے میں کہ وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، قبلے کی متعلق جو حجت و بحث لوگ کرتے ہیں، اس کا فیصلہ نہ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ دلیل سے انہیں مطمئن کیا جائے، کیونکہ یہ تعصب اور ہر دھرمی میں مبتلا ہے، کسی دلیل سے بھی اس قبلے کو چھوڑ نہیں سکتے جسے یہ اپنے گروہ بندی کے تعصبات کی بنا پر پکڑے ہوئے تھے، اور نہ ان کا فیصلہ اس طرح ہو سکتا تھا کہ ہاں یہ تم ان کے قبلے کو اختیار کر لو، کیونکہ اس کا کوئی ایک قبلہ نہیں ہے جس پر یہ سارے گروہ متفق ہیں، اور اسے اختیار کرنے سے قبلے کا جھگڑا ختم کر دیا جائے۔ مختلف گروہوں کے مختلف قبلے ہیں، ایک کا قبلہ اختیار کر کے بس ایک ہی گروہ کو راضی کر سکتے ہیں، دوسرے کا جھگڑا بدستور باقی رہے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیغمبر کی حیثیت سے تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو راضی کرتے پھرو اور اس سے لین دین کے اصول پر مصالحت کرو، تمہارا کام تو یہ ہے جو اس میں پیغام دیا گیا اس آیت کے ذریعے سے کہ جو علم ہم نے تمہیں دیا ہے سب سے بے پرواہ ہو کر صرف اسی پر سختی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اس سے ہٹ کر کسی کو راضی کرنے کی فکر نہ کرو۔ تم اپنی پیغمبری کے منصب پر ظلم کرو گے اور اس نعمت کی ناشکری کرو گے جو خدا کا امام بنا کر ہم نے تمہیں یہاں پر بھیجا ہے۔ سامع کرام، اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں ہوگا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر بنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے سامنے جتنی بھی نشانیاں اور معجزات پیش کریں تب بھی وہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں حسد، تعصب ہے، اور یہود و نصارہ کے قبیلے بھی الگ ہیں، لہٰذا وہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کو قبول نہیں کرتے۔ امام ابن تیمیہ اس آیت کو جو ہے تشریح کرتے ہوئے تفسیر میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ وہ دین میں اپنی خواہشات کو شامل کر لیتے ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایات کے مقابلے میں اپنے علماء اور مشائخ کی باتوں کو فوقیت دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے طریقے سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس یروشلم تھا، اور جو اس کے مطابق وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تیار کردہ ہیکل سلیمانی یعنی ٹیمپل آف سلیمان میں واقع مطلب سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہی مقام مقدس ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اصل مرکز ہے، اور وہ اسی کو قبلہ بنائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے جس وقت قبلے کی تحویل کا مطلب جو ہے قانون نافذ ہوا۔ نصارہ کے تعلق سے اگر مطلب جو ہے تاریخ کے پنوں میں جھانک کر دیکھیں تو وہاں معلوم ہوتا ہے کہ نصارہ کا کوئی مخصوص شرعی قبلہ مقرر نہیں تھا، لیکن وہ عمومی طور پر مشرق یعنی ایسٹ کی طرف رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نصارہ کے یہاں قبلے کا کوئی واضح حکم نہیں تھا، لیکن وہ مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مشرق سے دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ سامعین کرام، زیادہ تر قدیم گرجا گھر اسی طرح بنائے جاتے تھے کہ ان کے مرکزی حصے یعنی التار کا رخ مشرق کی طرف ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے بتلایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم انہیں راضی نہیں کر سکو گے، اس لیے ان پر محنت کرنا چھوڑ دو، ان پر مطلب جو ہے زیادہ وقت نہ لگاؤ۔ یہ لوگ مطلب جو ہے تعصب میں مبتلا ہے،
حسد میں مبتلا ہے، اس وجہ سے تمہاری طرف نہیں آئیں گی۔ یہ ہے آیت نمبر 145 کی تفسیر۔ اب آئیے آیت نمبر 146 کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس مقام کو جس قبلے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ مطلب آیت مجھے اور آپ کو جو بات بتاتی ہے، اس میں مطلب جو ہے جو الفاظ استعمال جو کیے گئے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم کا مطلب جو ہے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب دیکھیں تو یہود و نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو اپنی کتابوں میں اتنی وضاحت سے دیکھ چکے تھے کہ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا ایسا تھا جیسے ایک مطلب باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ یہاں مطلب جو ہے جو یہ لفظ استعمال، یہ جملہ استعمال کیا گیا کہ وہ ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے۔ جس چیز کو آدمی یقینی طور پر جانتا ہو، جس کے متعلق کسی قسم کا شک و اشتباہ نہ رکھتا ہو، اسے یوں وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ اس چیز کو ایسا جانتا ہے جیسے اپنی اولاد کو جانتا ہے۔ یہاں مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنی کتابوں میں اسی طرح پہچانتے تھے۔ اس بات کو مطلب جو ہے سمجھنے کے لیے حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودی عالم تھے، ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ یوں تاریخ میں قلم بند ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں کوئی شک نہیں پایا، کیونکہ آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ پہچانا، کیونکہ میری کتاب میں آپ کی نشانیاں بالکل واضح تھیں۔ اور وہ ایک اور قول کے ذریعے سے یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب میں دیکھ رکھا تھا اور آپ کی نشانیوں کو ایسے پہچانتا ہوں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہوں۔ ایک اور قول وہ اس طرح قلم بند کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو جان گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہے۔ سامعین اکرام، اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ مطلب جو ہے جانتے تھے، ان کی مطلب جو ہے شکل و شباہت اور ان کے صفات عالیہ کو مطلب جو ہے بڑی تفصیل سے ان کی کتاب تورات اور انجیل میں بتایا گیا تھا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو اپنی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی وضاحت کے ساتھ نشانیاں مل چکی تھی کہ ان کے لیے آپ کو پہچاننا کوئی مشکل نہ تھا، مگر وہ اپنی حسد اور ضد کی وجہ سے حق کو چھپا رہے تھے۔ اس آیت میں مزید مطلب جو ہے روشنی ڈالنے کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ مزید مطلب جو ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 159 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ ان احکامات کو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیے ہیں کھلی باتوں اور ہدایت کے ساتھ بعد ان کے کہ ہم انہیں کتاب میں واضح کر چکے ہیں، اس پر اللہ کی اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ مزید مطلب جو ہے تفصیل کے ساتھ بتانے کے لیے سورہ آل عمران آیت نمبر 187 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور ان کو ان لوگوں کے لیے بیان کرو گے کہ اسے نہیں چھپاؤ گے، تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کر لی، بس بہت برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں۔ سامعین کرام، یہود و نصارے نے جان بوجھ کر حق کو چھپایا تھا۔ کعب بن اسد کا مطلب جو ہے واقعہ سیرت میں ملتا ہے کہ کعب بن اسد یہودی عالم نے اپنی قوم سے کہا تھا، ہم جانتے ہیں کہ محمد اللہ رب العالمین کے نبی ہیں، مگر ہم انہیں نہیں مانیں گے کیونکہ اس سے ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ یہی بات کو ابو یاسر بن اقتب اور حیی بن اقتب یہودی قبیلے بنو نصیر کے بڑے عالم تھے اور حضرت صفیہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے باپ اور چچا تھے۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر ایک دوسرے سے کہا یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر تورات میں ہے۔ لیکن پھر حیی بن اقتب نے کہا کہ اگر ہم اس کی نبوت کو مان لیں گے تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، لہٰذا میں زندگی بھر ان کی مخالفت کروں گا۔ یہی بات کا تذکرہ مزید مطلب جو ہے تاریخ میں دیکھیں تو وہاں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک عیسائی راہب کے شاگرد مطلب تھے۔ جب ان کے استاد کا انتقال ہوا تو انہوں نے سارے علماء سے پوچھا کہ
अच्छा दीन कौन सा है। उन्हें बताया गया कि आखिरी नबी यानी आखिरी जमा नबी अरब में जाहिर होंगे जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ढूंढते ढांढते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको बिल्कुल वैसा ही पाया है जैसा मेरी किताबों में लिखा हुआ है। ये तमाम वाकयात इस बात की तस्दीक करते हैं कि अहले किताब के बाज उलमा और अहले इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी किताबों की तालीमात के मुताबिक पहचान गए थे, मगर जिद, हठ धर्मी, हसद और अपनी सरदारी के खत्म होने के डर से वो हक को छुपा रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहले किताब में से कोई भी जो मेरी बासत के बाद बारे में सुनता है और फिर भी मुझ पर ईमान नहीं लाता वो जहन्नम में जाएगा। सामईन इकराम, अब आइए हम इस मतलब जो है आयत को इस तरह देखें कि इसके दूसरे पहलू को देखें कि किस तरह ये लोग हक को छुपाते थे। सामईन इकराम, पहला जो हक को छुपाने का इनका जो अंदाज था वो ये है कि यहूद अपनी मुकद्दस किताबों में लफ्जी और मानवी तहरीफ की ताकि वो आयात में आयात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत देती थी इन्हें छुपा सके, इनके मानी बदल सके। इस बात का तस्करा सूरे निसा आयत नंबर 46 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वो यहूदी अल्फाज को इनकी जगह से बदल देते हैं। तारीख बताती है सामईन इकराम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तौरात और इंजील में मौजूद था, मगर यहूदी उलमा ने इसे बदलकर मशीख या रूहुल कुदस जैसे अल्फाज से इसे तब्दील कर दिया था। दूसरा उन्होंने जो मुनाफिकत की या फिर मतलब जो है तहरीफ यानी बदलने का जो उन्होंने हक को छुपाने की जो कोशिश की वो ये है कि यहूद और नसारा के बुरे जो बड़े उलमा कराम थे वो आलिम जानते थे कि नबी आखिर ज़मान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनकी पेशन गोई तौरात और इंजील में की गई थी, मगर वो अपने पैरोकारों को इसके बारे में नहीं बताते थे, जिसका जिक्र सूरे बकरा आयत नंबर 146 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह इरशाद फरमाता है, इनमें से एक ग्रोह जानबूझकर हक को छुपाता है हालांकि वो जानते हैं। इसकी मिसाल हमें मदीने के यहूदी उलमा के सिलसिले में मिलती है कि उलमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो पहचान लिया था, जो तफसीलात आपको पिछले मतलब जो है वाकयात में गई है, मगर आम लोगों को गुमराह करने के लिए ये लोग कहा करते थे कि नबी नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिस्सलाम कहते हैं कि यहूदी नबी को अपने ऐसे पहचानते हैं जैसे बेटों को, मगर जिद और हसद की वजह से ये इनकार कर रहे थे। सामईन इकराम, तीसरी मतलब जो है इनकी जो इन्होंने जो काम किया वो तहरीफ के सिलसिले में वो ये है कि यहूदी उलमा दीन के अहकाम को बदलने के लिए गलत ताबीलें और झूठे फतवे भी दिया करते थे, जिसका जिक्र सूरे आले इमरान आयत नंबर 78 में अल्लाह ताला फरमाता है, इनमें से एक ग्रोह ऐसा है जो किताब के अल्फाज को अपनी जबानों से इस तरह मरोड़ता है कि तुम समझो कि किताब का हिस्सा है, हालांकि वो किताब का हिस्सा नहीं है। मिसाल अगर देखें तो एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों से तौरात में जना की सजा पूछी तो उन्होंने झूठ बोला कि इसमें सिर्फ कोड़ों की सजा लिखी हुई है, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें तौरात लाकर पढ़ने कहा तो एक आलिम ने असल आयत पर हाथ रख दिया ताकि रजम का जिक्र छुपाया जा सके। हजरत अब्दुल्ला बिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया कि असल में रजम संसारी की सजा मतलब जो है इस तौरात में मतलब लिखी हुई है। और चौथा हक को छुपाने का काम उन्होंने जो इस तरह किया कि यहूद और नसारा ने दीन में ऐसी चीजें शामिल कर दी जो अल्लाह की तरफ से नहीं थी ताकि असल दीन का चेहरा बदल जाए। सूरे बकरा आयत नंबर 42 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी तरफ इशारा करता है कि हक को बातिल के साथ न मिलाओ और हक न छपाओ जबकि तुम जानते हो। सामईन इकराम, मिसालन मतलब जो है अगर सीरत को खंगाल कर देखा जाए तो वहां यहूदियों ने तौरात में दिए गए मतलब जो है सूद की हुर्मत के हुक्म को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और कहा कि अपनी कौम से सूद लेना मना है मगर दूसरी कौमों से लेना जायज है। और दूसरी मतलब मिसाल हमें मिलती है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह अल्फाज के साथ कि अल्लाह वाहिद एक है इनको तलकीन हक की थी, मगर ईसाई उलमा ने बाप बेटा और रूह खुदस का नजरिया पर पेश कर दिया और कहा कि वो तीन में का एक है। और चौथा जो है हक को छुपाया और पांचवा जो हक को छुपाने का जो उन्होंने काम किया वो इस तरह ये है कि यहूद ने सच्चे नबी को झुटलाया यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया मगर झूठे नबी की हिमायत की ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई को छुपाया जा सके। उसका जिक्र सूरह माइदा आयत नंबर 70 में
اللہ ताला करता है। उन्होंने कुछ नबियों को झुटलाया और कुछ को कत्ल कर दिया। मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक मतलब मुसल्लिमा कज्जाब का फितना रोमा हुआ, और ये वो शख्स था जिसने नबी होने का दावा किया था। तो इस सिलसिले में तारीख बताती है कि यमन में यानी यहूद और नसारा ने, इन लोगों ने झूठे नबी की हिमायत करना शुरू कर दी, जबकि हाल ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक्कानियत के साथ सामने आ चुके थे, मगर इसका इन्होंने इनकार कर दिया था। ये तमाम हरकत हसद, दुनियावी फायदे और सरदारी बचाने के लिए किए गए थे। ऐसे लोगों के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरे बकरा आयत नंबर 159 में फरमाता है कि ऐसे लोगों पर अल्लाह लानत करता है और तमाम लानत करने वाले भी लानत भेजते हैं। सामईन इकराम, इन बातों के बाद आइए आज हम 147 की तरफ चलते हैं। आयत 147 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यह कती एक अमर हक है तुम्हारे रब की तरफ से, लिहाजा इसके मुतल्लिक तुम हरगिज किसी शक में न पड़ो। सामईन इकराम, ये आयत 147 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तमाम बातों के तस्करे के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को बतला रहा है कि जो हिदायत कुरान मजीद के जरिए से तुम्हारे सामने आई हैं वो कती और सच्चाई पर मुबनी है। इनकी बातों में न आना, इनकी चालों में न आना, और मतलब जो है अपने आप को शक व शुबे में मुब्तला न कर देना। अल्लाह की तरफ से ये हक है और इसी में कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। जो लोग इस सच्चाई में शक करते हैं वो दरअसल अपनी गुमराही की तरफ जा रहे हैं। ये आयत बुनियादी तौर पर मुसलमानों को ताकीद करती है कि वो कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को कबूल करें और इसमें मौजूद हर बात को सच जानकर इस पर ईमान ले आए। किसी किस्म का शक या तजब्जुब इख्तियार करना ईमान के मनाफी है और इससे इंसान के ईमान को खतरा लाहक हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कुछ अल्लाह की तरफ से आया है वो सच है और इसमें कोई शक नहीं है। मजीद मतलब जो है बात को वाजे करने के लिए एक और हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया, जो लोग कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर ईमान लाते हैं इनका ईमान मजबूत और यकीनी होता है। सामईन इकराम, ये थी वो तफसीलात जो 145 से 147 यानी इन 3 आयतों में मुख्तलिफ मद्दों के साथ हमारे सामने आई हैं। इन बातों को सामने रखने के बाद ये आयतें मेरे और आपके लिए क्या मतलब जो है नसीहत करती हैं, क्या पैगाम देती हैं और क्या तलकीन करती हैं, वो हमारी तफसीर का आखिरी हिस्सा होना चाहिए। और वो हिस्सा ये है कि इन 3 आयतों के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा को तलकीन करता है कि यहूद और नसारा तासुब में मुब्तला होने वाले, हसद में मुब्तला होने वाले जिद्दी अना परस्त किस्म की मतलब जो है वो कौम है, जिसकी वजह से उनके पास हक्कानियत वाज़े तौर पर आती रही मगर उन्होंने हमेशा जो है उसका इनकार किया या उसको छुपाने की कोशिश की। तो उम्मत मुस्लिमा को पहली नसीहत की जा रही है कि लोगों, तुम्हारे सामने जो है उनको मनसब से माजूल कर दिया गया है और तुम्हें उम्मत वस्त करार दिया गया है। तुम गवाह देने वाली उम्मत हो और तुम जो है तुम्हें उठाकर उस मुकाम के आला पर फायज कर दिया गया है। तो तुम्हारा सबसे पहला काम यही है कि तुम इनकी बातों में नहीं आओगे। नंबर 2, उनका सा रवैया इख्तियार नहीं करोगे, बल्कि तुम्हें जब भी अल्लाह ताला की तरफ से अहकामात आए तुम आमन्ना व सद्दकना के मिज़दाक में तुम मतलब जो है इस बात को का इकरार करोगे और इस पर जम जाओगे और अमलन इसका इजहार करोगे और उन लोगों के ख्वाहिशात के मुताबिक तुम अपने ईमान में कमजोरी पैदा नहीं करोगे, उनके मुताबिक मतलब जो है अपने आप को बदलने की कोशिश न करोगे, इसलिए कि वो लोग बदलने वाले नहीं हैं। तुम्हारा काम मनसब पर फायज होने की वो हकीकत है जो इस मिशन की तकमील के लिए तुम्हें उठकर खड़ा कर दिया गया है। तुम लोगों तक पैगाम पहुंचाना और हक्कानियत की वजाहत मतलब करना और सही रुख की तरफ ले जाना, ये वो पैगाम था। दूसरा मतलब जो है पैगाम इसमें दिया गया कि क़िबले का जो रुख मतलब जो है बदल दिया गया था। असल में मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें टेस्टिंग करता है, आजमाइश करता है। वहां मतलब जो है इनको मतलब जो है वाजे कर दिया गया कि इनका ये हाल था कि ये जानते बुझते इन्होंने मतलब जो है इसकी तहरीफ की, इसका इनकार किया और इसे दूर हट गए। मतलब इनको बताया गया कि उम्मत मुस्लिमा का जो फर्ज अव्वलीन है वो ये है कि ऐसा रवैया इख्तियार न किया जाए। हक्कानियत अगर सामने नहीं आ रही है तो इससे सबसे पहले हमें मतलब जो है इसकी जानकारी करनी चाहिए, मालूमात हासिल करना चाहिए, आगे बढ़कर मतलब जो है इस सिलसिले में सही मतलब जो है रुख पर जाने के लिए
صحیح معلومات اور شعور کو بیدار کرنا ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب حقانیت سامنے آ جائے وہاں مختلف بدعات کے ذریعے سے، مختلف رسومات کے ذریعے سے، مختلف خواہشات نفس کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس میں ملوث کر کے اس مطلب جو ہے حقیقت کو یا حق کو مطلب جو ہے پسے پشت نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ وہ طرز عمل ہے جو بنی اسرائیل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کا رویہ اختیار نہ کرو ورنہ تم بھی وہی تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ جاؤ گے۔ تیسرا آخری پیغام جو اس میں دیا گیا وہ یہ ہے، یہ قرآن مجید جس کے اندر جو تفصیلات حقانیت کے ساتھ اس میں واضح کی گئی ہیں، یہ مطلب جو ہے وہ حقیقتیں ہیں جو بالکل حق ہیں اور برحق ہیں اور یقینی ہیں۔ یہ مطلب جو ہے تمہیں ایمان میں داخل ہونے کے بعد شرط اولین یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس بات کو امر حق مانا جائے اور بلا چون و چرا اس بات کی اتباع کی جائے، اس کے آگے سر بسجود ہوا جائے اور اس کو مطلب جو ہے اپنی عملی زندگی میں جاری و ساری کیا جائے۔ یہی مسلمان ہونے کی کے تقاضے کو پورا کرنے کا اہم حق ہے اور یہی وہ تقاضا ہے جس کی طرف اللہ رب العالمین اشارہ کرتا ہے کہ اس تقاضے کو پورا کرو۔ اسی کے لیے تمہیں برپا کیا گیا ہے، اسی کے لیے تمہیں اٹھایا گیا ہے، اسی کے لیے تمہیں سہولتیں دی گئی ہیں اور اسی کے لیے تمہیں راہ حق یعنی مطلب جو ہے کتاب قرآن مطلب تمہیں عطا کی گئی ہے، جو تمہاری آنکھوں کے گرے ہوئے پردوں کو ہٹا سکتی ہے اس وقت جب تک کہ تم شعوری احساسات کے ساتھ اس کی طرف دیکھو گے اور سماعتوں کو مطلب جو ہے سنو گے اور پھر صحیح مطلب جو ہے رخ کے ساتھ سمجھنے کے لیے اپنی عقل کا صحیح مطلب جو ہے استعمال کرتے ہوئے قوت فیصلہ کے ذریعے سے صحیح فیصلہ کرو گے تو تبھی کہیں جا کر ہماری سب کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے راہ نجات ہے، تمہارے لیے آسانیاں ہیں اور تمہارے لیے جنت میں جانے والے راستے محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کے لیے یہ شعور کو بیداری کا مطلب جو ہے پیغام لیے بھی آیا ہے اور یہ رمضان کا مہینہ میری اور آپ کی تربیت کا سامان کرتا ہے۔ اس تربیت میں مجھے اور آپ کو قرب الہی میسر آتا ہے۔ اس مطلب جو ہے رمضان کے مہینے میں مجھے اور آپ کو بہترین ٹریننگ، ہر طرح کی ٹریننگ، چاہے وہ قرب الہی کے سلسلے میں ہو، چاہے حقوق اللباد کے سلسلے میں ہو، چاہے اپنی اصلاح کے سلسلے میں ہو یا مالی مطلب جو ہے جو حرص ہے اس کو مطلب کنٹرول کر کے سلسلے میں ہو، ساری تفصیلات اس قرآن مجید کے اندر اس رمضان کے مہینے میں مزین کر کے مجھے اور آپ کو دی گئی ہے۔ اس کا صحیح استعمال میرے اور آپ کے لیے راہ نجات بن سکتا ہے اور صحیح مطلب جو ہے راہ کی طرف گامزن ہونے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح رخ کے ساتھ سوچنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے بنائے، قرآن سے محبت کرنے والے، اس رمضان یعنی قرآن کے مہینے سے جو ہے شغف رکھنے والے اور اس سے صحیح مطلب جو ہے راہ تلاش کرنے والے ہم سب کو بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔